السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. صدق الله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا زعيم ببيت في ربد الجنة لمن ترك المراء ولو كان محقا وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب ولو كان مازحا وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. الحديث رواه أبو داود وقال حدیث حسن صحیح. قابل احترام بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے. جس کے دل میں خیر ہوتی ہے تو اللہ اسے خیر ضرور دیتا ہے، پکی بات. اور جس کے دل میں شر ہے تو اللہ اسے شر دیتا ہے. ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا. یعنی یہ بات بدلنے والی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے. اتنی بڑی قدرت والا ہے. ہمارے دلوں میں جو خیالات آتے ہیں وہ عرش پر بیٹھ کر اسے پڑھ لیتا ہے. ہم جو بیٹھے ہیں یہاں، کس کے دل میں کیا خیال آیا، کیا خیال گزرا، عرش پر بیٹھا ہوا پڑھ لے گا. اور جس کے دل میں خیر ہوگی اللہ اسے خیر دے گا. یہ ہمیشہ یاد رکھیں، یہ اللہ کا اصول ہے. اس لیے اپنے دل کی دنیا کو خیروں سے آباد کرو. لوگوں کو دکھانا نہیں ہے. دل میں خیر لانی ہے تو کسی کو کیا دکھانا، تو اللہ کے لیے کرنا ہے. بے نماز پڑھنی ہے تو اللہ کے لیے پڑھنی ہے. قرآن پڑھنا ہے تو اللہ کے لیے پڑھنا ہے. تو کبھی بھی محروم نہیں ہوگا. دو آدمی کبھی بھی محروم نہیں ہوتے. یہ پوائنٹ ذہن میں رکھیں. دو آدمی کبھی بھی محروم نہیں ہوں گے. ایک وہ آدمی جس کے اخلاق اچھے ہوں اللہ کے لیے، اور ایک وہ آدمی جس کا دل صاف ہو. سیدھے یہ دو عادتیں آدمی کا ہاتھ پکڑ کر جنت پہ لے جاتی ہیں. اخلاق اچھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق بہت اونچے، اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کی قرآن میں. حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز بھی پڑھتے تھے لیکن نماز کی تعریف نہیں ملے گی. آپ کا رکوع اتنا اچھا، آپ کا سجدہ اتنا اچھا، آپ کا قومہ اتنا اچھا، یہ نہیں ملے گا.
لیکن آپ کا حج اتنا اچھا کہ آپ کا عمرہ اتنا اچھا، یہ نہیں ملے گا. لیکن اخلاق کے بارے میں ملے گا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. اب بہت اونچے اخلاق پر پیارے نبی، اور نبی کا دل ہمیشہ صاف ہوتا ہے، نبی میلے دل کا نہیں ہوتا. یہ دو وجہ سے اللہ انہیں اوپر لے جاتا ہے، چھانٹتا ہے. نبی کا دل پاک صاف، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو دھویا گیا. ہر دل کے اندر گندگیاں بھی ہوتی ہیں، کانٹے بھی ہوتے ہیں، خیریں بھی ہوتی ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کئی مرتبہ دل چاک کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دھویا گیا. پھر حضور کو ذمہ داری دے دی، اب جو ہے ذمہ داری چلاؤ، دنیا میں نبھاؤ، دنیا میں لے کے چلو. تو یہ دو باتیں صرف آج گٹھامن کا دو سبق ہے. جس کا دل صاف وہ ہمیشہ کامیاب، اور جس کے اخلاق اچھے وہ ہمیشہ کامیاب. مشرکین مکہ جو یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جھک گئے، بہت خطرناک مزاج تھا ان لوگوں کا، سخت مزاج کے. لڑکیوں کو دفن کر دینا، قتل کر دینا، سانپوں کو کھانا. سالوں تک لڑائیاں چلتی تھی خاندانوں کے اندر. عورتیں جو ہے ان سے آگے تھی، عورتیں پیچھے رہتی ہے نا، وہاں عورتیں ان سے آگے تھی. نحن بنات طارقی نمشی علی النمارقی ان تقبلن نعانقی وان تدبرن نفارقی. یہ ہندا کے اشعار ہیں، ابھارتی تھی مردوں کو اور کہتے تھے کہ مسلمانوں کا مقابلہ کرو، پیچھے مت ہٹو. یہ اشعار پڑھ پڑھ کے ابھارتی تھی. اور اگر کوئی آدمی تھوڑا مسلمانوں کی موافقت سے بات کرے تو وہ عورت اس کو طلاق دے دیتی تھی. میرے گھر میں آنا مت، جہاں جانا ہو جا. مسلمانوں کی حمایت نے بات کیوں کی تو نے؟ ایسے خطرناک لوگ تھے. لیکن حضور کے اخلاق نے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کی صفائی نے سب کو اپنے دامن میں لے لیا. اشعار پڑھتی تھی، نحن بنات طارقی نمشی علی النمارقی. ہم تو طارق کی بیٹیاں ہیں. طارق کی بیٹیاں کا کیا مطلب؟ ایک محاورہ تھا، بڑے کی بیٹیاں ہیں. جیسے شعرا انہ هو رب الشعرا، قرآن میں ہے نا، انہ هو رب الشعرا سورہ نجم کے اندر. تو شعرا ایک ستارہ تھا، عرب اس کو پوچھتے تھے. عرب جو اس کی بہت پوجا پاٹ کرتے تھے، اس کو بڑا مانتے تھے، اور کبھی بھی کوئی بیمار ہوا تو کہتے تھے شعرا اور دم کرتے تھے. بڑا ستارہ تھا. تو قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت کی کہ جس شعرا کو تم پوچھتے ہو وہ شعرا کا اللہ تو میں ہوں. تو میری عبادت کیوں نہیں کرتے تم؟ اس کو تو میں نے پیدا کیا ہے. اس لیے خاص طور سے اس کا تذکرہ کیا قرآن میں، وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَى. ان کے جادو منتر جو کرتے تھے وہ لوگ، وہ شاعرہ کے نام سے کرتے تھے. تو اللہ نے اس کا نفی کی. ایسے خطرناک لوگ تھے. یہ ہندا گانا گاتی تھی، نحن بنات طارقی نمشی علی النمارقی. ہم تو طارق کی بیٹیاں ہیں اور ہم تو بہترین غالب چل کر چلنے والیاں ہیں. لو تقبلن نعانقی. اور اگر تم آگے بڑھ کر مسلمانوں کا مقابلہ کرو گے تو تم کو ہمارے سینے سے لگائیں گی. وَلَوْ تَدْبَرْنَ نُفَارِقِي. اور اگر پیچھے ہٹو گے تو تم کو ہم طلاق دے دیں گی. تو وہ مشرکین مکہ ابھار میں آ جاتے تھے اشعار سن کر. حضور سنتے تھے یہ اشعار کہ ہمارے خلاف کہہ رہی ہے. لیکن جب موقع آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو معاف کر دیا. اپنا بٹم نہ جاتے ہم آباد میں ڈالو.
ٹائم آنے دو ہمارا، دیکھتا ہوں. یہ اخلاق نے سب کو جو ہے گھیرے میں لے لے، سب کو نشاور کر چھوڑا. طائف والوں کے ساتھ اخلاق برتے، مکہ والوں کے ساتھ اخلاق برتے، بادشاہوں کے ساتھ اخلاق برتے، گانے والیوں کے ساتھ اخلاق برتے، زانیوں کے ساتھ اخلاق برتے. یہ بہت اونچی صفت ہے. مدینہ منورہ میں ایک لڑکی تھی، رنڈی کا نام تو کہنا تھا تو بھاری پڑ جائے گا، مطلب اس کا کام تھا زنا کروانا، پیسے لینا. حدیثوں میں آتا ہے. وہ جس گلی سے گزر جاتی تھی لوگ دیکھتے تھے کہ یار پیلی آویس ہے، پیلی آویس ہے، سمجھ گیا نا، وہ آ رہی ہے. تو سب لوگ اپنے اپنے گھروں میں گھس جاتے تھے. ارے پتہ نہیں یار، وہ رستے میں چلتے چلتے ہاتھ پکڑ لیتی تھی. اب کتنی خراب ہوگی. جہاں وہ گھر سے نکلی بن ٹھن کر اپنے کپڑے بدل کے خوشبو لگا کے، ریحان خوشبو ہوتی تھی وہ خوشبو لگاتی تھی. وہ کسی جگہ سے گزر جاتی تو لوگ سب کہتے تھے کہ وہ گزری ہے یہاں سے، اس کی خوشبو آ رہی ہے. اور جاہل لوگ تو ہوتے تھے. مکہ مدینہ منورہ میں یہود بھی تھے، مشرک بھی تھے، مسلمان بھی تھے. مسلمانوں میں سب تو اچھے نہیں تھے، کچھ ہوتے ہیں نا سب، آپ لوگ سمجھتے ہو نا، گڑبڑ بھی ہوتے ہیں، اچھے بھی ہوتے ہیں. 3 کیٹیگریاں اس امت کی، 3 کیٹیگریاں: سابق بالخیرات، مقتصد. 3 کیٹیگریاں ہیں ان کی. ظالم لنفسی. اس امت کی 3 قسمیں ہیں، چوتھی قسم نہیں. ایک تو دین کے کام میں آگے بڑھنے والا، سابق بالخیرات، اور دوسرا مقتصد. مقتصد کا مطلب تھوڑا آگے تھوڑے پیچھے، کبھی کیا کبھی نہیں کیا. ہم لوگ ہیں، کبھی کیا کبھی نہیں کیا، کبھی سستیاں پڑ گئے، کبھی فجر چلی گئی، کبھی یہ ہو گیا کبھی وہ. اس کے کہتے ہیں مقتصد. اور ایک ہے فمنہم ظالم لنفسی، اپنے آپ پر ظلم کرنے والا. تو اللہ کہتے ہیں اس امت کے برکت سے میں تینوں کو جنت میں داخل کر دوں گا. سابق بالخیرات کسے کہیں گے؟ جو اذان سے پہلے مسجد میں آ جائے، یہ سابق بالخیرات ہے. اور مقتصد کسے کہیں گے؟ اذان کے بعد مسجد میں آ گئے. اور اب ظالم لنفسی کس کو کہیں گے؟ نماز کے بعد مسجد میں آ گئے. یہ 3 کیٹیگریاں ہیں. اللہ کہتا ہے تو سستی ہوتی ہے میں معاف کر دوں گا. میں جنات عدن یدخلونہا یحلون فیہا من اساور من ذہب ولؤلؤا ولباسہم فیہا حریر. وعدہ کیا اللہ کہ اس امت کی برکت یہ ہے کہ میں سب کو جنت میں داخل کروں گا. کبھی نہ کبھی جائے گا. تو یہ 2 باتیں ہیں. دل کی صفائی جو بہت کڑوی بولی ہے، بہت کڑوی بولی. جلدی دل صاف نہیں ہوتا. کپڑے تو صاف ہو جاتے ہیں، بدن بھی صاف ہو جاتا ہے، لیکن دل کے اندر کچھ چبھنے سمجھ گئے نا تو باقی رہتی ہے. اللہ کو یہ پسند نہیں. اور دوسرا اچھے اخلاق. کسی کے ساتھ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بد اخلاقی نہیں کی. میں وہ لڑکی کا قصہ سنا رہا تھا. روایتوں میں آتا ہے کہ وہ جب نکلتی تو سارے مدینہ والے کہتے، عورتیں بھی کہتی یہ دادی وہ آ رہی ہے، وہ آ رہی ہے، اپنے گھروں میں آ جاؤ یار، جانا نہیں ہے ایسے بلا مصیبت. ایک دن ایسا قصہ ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھا رہے تھے اور آپ جو ہے ایسے بیٹھ کے کھانا کھا رہے تھے اکیلے، کوئی نہیں تھا. اور وہ لڑکے سامنے سے آئی. صحابہ نے دیکھا تو صحابہ نے کہا کہ او ہو بالکل حضور کے سمت میں جا رہی ہے. اب کبھی خدا نہ خواستہ حضور کے ساتھ تو بدتمیزی نہ کرے. تو خود روایت میں ہے کہ وہ تو چلی اور چلی بالکل حضور کے سمت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں وہ آ رہی ہے. اب صحابہ نے سوچا کہ یار کیا کریں، اس کو روکے، تو وہاں کہاں جا رہی ہے، لیکن کسی کی ہمت ہوئی نہیں.
وہ اپنا وہی ٹھاڑ کے ساتھ حضور کے سامنے آ کر کھڑی ہوگی اور کیا جملہ کہا؟ یا محمد اتاکل کما یاکل العبد. وہ مشرکہ تھی. یا محمد اتاکل کما یاکل العبد، تم ایسا کھاتے ہو جیسے غلام کھاتا ہے، یعنی غلام کی طرح بیٹھے ہو. آپ نے فرمایا انا عبد من عباد اللہ آکل کما یاکل العبد، میں اللہ کے بندے میں سے ایک بندہ ہوں، جیسے غلام کھاتا ہے، بندہ کھاتا ہے، ویسے کھاتا ہوں. دھتکارا نہیں اس کو. حالانکہ حضور اشارہ کرتے تو صحابہ بوٹی نکال دیتے اس کی. حضور اشارہ کرتے صحابہ دیکھ بھی رہے تھے. صاحب حضرت عمر بھی کھڑے کھڑے دیکھ رہے تھے اور سارے مائیں بھی دیکھ رہی تھی کہ یہ کھڑی ہے حضور کے سامنے اور ٹھاڑ کے ساتھ بات کر رہی ہے. لیکن اخلاق کے دائرے سے حضور نے نہیں کیا. آکلوا کما یاکل العبد. تو اس نے کہا اتاکل وحیدا ولا تطعمونی، اکیلے کھاتے ہو مجھے نہیں کھلاتے. آپ نے فرمایا کھا لے کھا لے. میں کہا نا نا نا، اپنے ہاتھ سے کھلاؤ. نخرے ایک دم چھیلنے درجے کی لڑکی اور حضور ٹاپ 1، لیکن اخلاق سے جواب دیا بھی کھا لے. نکالے اپنے ہاتھ سے کھلا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لقمہ لیا اور لقمہ بولا لے 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 اپنے منہ کا لقمہ کھلا. بکھرے موتی ہوئے میں نے کسی جگہ قصہ لکھا، اپنے منہ کا کھلا. سارا مجمع دور سے بڑا بڑا دیکھ رہا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ کا لقمہ ہاتھ میں لیا اور اس کو کھلایا، اور کھاتے ہی اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ. اور مدینہ منورہ کی بڑی آپا بن گئی. بڑی آپا. میں ایک بات کہتا ہوں کہ آج کل ہمارے ساتھیوں کو پیر بننے کا شوق ہے اور عورتوں کا آپائیں بننے کا شوق ہے. تصویر ہاتھ میں پکڑی گی، پیر لوگ جو ادھر امامہ پہنیں گے، سرما لگائیں گے. تو میں کہتا ہوں کہ پیر ایسا نہیں بنا جاتا، وہ تو اللہ پیر بناتا ہے اور آپا اللہ بناتا ہے. یہ اس نے کھایا، کھاتے اس نے کہا کہ اتنا اونچے اخلاق ہو. اب جب یہ آپا بن گئی نا تو جتنی خراب تھی اتنی اچھی بنی. اب سب نے رشتے دینے شروع کیے. پہلے کوئی دیکھتا بھی نہیں تھا اور اب بد اخلاقی کبھی بھی حضور نے نہیں کی. ہاں کبھی کسی معاملے میں کچھ زیادہ تکلیف ہوتی، کسی نے بہت تکلیف پہنچائی، مختصر جملہ کہتے ہیں. جیسے مکہ مکرمہ میں کسی آدمی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ تم یہاں کھڑے رہو، میں پیسہ لے کر آتا ہوں. تو 3 دن تک حضور کھڑے رہے. کتنے دن بھائی؟ وہ گھر جا کے بھول گیا، وہ بھول گیا اور حضور وہاں کھڑے. جب 3 دن کے بعد آیا تو حضور نے مسکرایا، یہ نے کہا شرم آتی نہ تھا. اور اگر ہم ہوتے تو اس کی بوٹی بوٹی الگ کر دیتے. دیکھو ہم یہ سب ان کو بس ایک جملہ کہا، میں 3 دن سے کھڑا ہوں بھوکا پیاسا، اور کوئی جملہ نہیں. اور پھر اپنی امانت لی، جو بھی امانت تھی وہ امانت لی، امانت لے کر حضور آ گئے. جس میں اخلاق سیکھو. حدیث شریف میں آتا ہے کہ حشر کے میدان میں اونچی جنت دلانے کا ذمہ دار ہوں. حضور فرماتے ہیں جس کے اخلاق اچھے ہوں. کہ کوئی بھی آدمی ہو، کیسا بھی ہو، حضور کبھی ڈانٹتے نہیں. حضرت انس کہتے تھے کہ حضور نے کبھی بھی مجھے ڈانٹا نہیں. اور جب مدینہ منورہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے، تشریف لائے، تو حضرت انس کی والدہ آئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. تقریباً ان کی عمر 7-8 سال یا 5 سال 6 سال ایسی ہوگی حضرت انس کی. اور کہا کہ حضرت آپ مدینہ منورہ میں آئے ہو
اور مدینہ منورہ میں آئے ہو تو پورا مدینہ جو ہے وہ آپ کے آنے سے خوش ہے، اور وہ آپ کو ہدیہ بھی دیتا ہے سارا مدینہ۔ میں آپ کو کیا ہدیہ دوں، میرے پاس تو کوئی مال نہیں ہے، میں تو بیوہ ہو گئی ہوں، اور یہ انس جو ہے یہ یتیم ہے، تو میں انس کو آپ کو ہدیہ دے رہی ہوں۔ جب تک آپ زندہ رہو گے یہ انس آپ کے ساتھ رہے۔ تو انس اپنے مالک کہتے رہے کہ کبھی بھی حضور تو مجھے ڈانٹا نہیں، حالانکہ خادم کو تو ڈانٹا جاتا ہے، کبھی بھی ڈانٹا نہیں۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پرائیویٹ کام کے لیے بھیجا کہ دیکھ ایک کام تجھے سونپ رہا ہوں، تو جا کرا، کسی کو پتہ نہ چلے، خاص طور سے ماؤں کو پتہ نہیں چلنا چاہیے، ورنہ گھر میں انتشار ہوگا۔ تیرا کام ہے جا کر کے آ جا بس۔ حضرت انس مالک کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، جوان تھے، ٹھیک ہے، راستے میں بچے کھیل رہے تھے، تو حضرت انس کہتے تھے کہ میں بھی کھیل میں لگ گیا۔ حضور انتظار کر رہے ہیں، آیا نہیں، گھنٹہ ہو گیا، 2 گھنٹے ہو گئے، کسی کو پوچھ نہیں سکتے تھے انس کہاں ہے، ورنہ وہ راز کھل جاتا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود کھڑے ہوئے اور حضور جانے لگے، تو وہاں انس جو ہے وہ میں سمجھا رہا ہوں، فٹ بال کھیل رہے تھے، یہ فٹ بال کا مثال دے رہا ہوں، بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ تو حضور مسکرائے، میں نے بھیجا ہے اس کو کام کے لیے، اور یہ تھا ایسا مگن ہے کہ پتہ ہی نہیں ہے کہ کہاں بھیجا ہے میں نے اس کو۔ حضرت انس نے جب حضور کو دیکھا تب حضرت انس کو یاد آیا، میں بھول گیا۔ تو حضرت انس کہتے ہیں حضور میرے پاس آئے اور میرے پاس آ کر مجھے ڈانٹا نہیں، بس خالی میرا تھوڑا سا کان پکڑا، کہا تجھے کیا کام کے لیے بھیجا تھا میں نے تجھے کیا کام کے لیے بھیجا تھا، تو یہاں کھیل رہا ہے۔ حضرت معاف کرنا، کوئی بات بیٹا، کوئی بات جا کام کرا۔ ما زجرنی وما طردنی۔ ایک صحابی پیشاب کر رہے ہیں مسجد نبوی میں، صاحب آئے ہو پیشاب مت کر، پیشاب مت کر، پیشاب مت کر، اب کرنے دو اسے پیشاب۔ جب پیشاب کر کے فارغ ہو گئے تب مٹی کی زمین جو ہے وہ کچی ہوتی تھی، سب پانی سے کیا اس کو صاف کر لیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا، بھئی یہ مسجد ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، یہ پیشاب کرنے کی جگہ نہیں ہے، یہ اخلاق۔ بہت محبت سے ایک صحابی تھے مرسد ابن مرسد ان کا نام تھا، مکہ مکرمہ میں یہ بڑے کام کرتے کہ کہنا مکہ کی 2 لڑکیوں کے قصے حدیثوں میں بہت آتے ہیں۔ ایک سارا جو گانا گاتی تھی، اور ایک اناق نامی لڑکی جو اڈا چلاتی تھی۔ ان 2 کے قصے، ویسے دوسری لڑکیوں کے قصے آتے ہیں لیکن ان کے قصے بہت آتے ہیں۔ یہ مرشد ابن مرشد جو تھے اس کا تعلق یہ اناق سے تھا زمانے جاہلیت میں، اور حاتم بن بلتع کا تعلق سارا سے تھا، وہ گانا بہت اچھا گاتی تھی، اور یہ اناق جو ہے یہ اڈے چلاتی تھی۔ تو یہاں مرشد ابن مرشد جو ہے ذرا پیمنٹ بھی کرتے تھے، سمجھے نا، اڈا چلا لو، ایک اور کھولے، پیسہ لینا، گھبراتے کا کوئی پیسہ نہیں، اور اس سے عشق بھی تھا یہ اناق سے، عاشقانہ تعلق میں تھا، شادی بادی نہیں تھی، عاشقانہ تعلق۔ اور حاتم بن بلتع کا تعلق سارا سے، وہ بھی عاشقانہ تھا، یہ یمن کے تھے حاتم بن بلتع، اور مرشد ابن مرشد جو ہے مکہ کے تھے، بڑے لوگ تھے، سب پیسے والے۔ تو سارا کے قصے تو میں کہیں اور سنا چکا ہوں، میں آج آپ کو یہ اناق کا قصہ سنا ہوں۔ حضور کے اخلاق، پہلوان تھے مرشد ابن مرشد، یہ پہلوان تھے، مسلمان ہو گئے۔ جب مسلمان ہو کر یہ مدینہ منورہ آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ حضرت آپ مجھے مکہ کا کوئی کام سونپ دو، کوئی ڈیوٹی میری مکہ کے لگا دو۔ تو بعض صحابہ نے حضور سے کان میں کہا کہ یہ اناق کی وجہ سے جا رہا ہے وہاں، وہ رہتی ہے نا وہاں الحمد وہاں سے نا، سب ماشاءاللہ بالغ ہیں، 58 کے لوگ تو بالغ ہو گئے ماشاءاللہ،
الہنا نہیں رہتی، بدگمانی نہیں کرتے. بھائی کیا کام کرو گے مکہ جا کر؟ یا تو انہوں نے کہا کہ مجھے کوئی ڈیوٹی ایسی دو جو مکہ میں جا کر کروں. ارے تم کیا کرو گے مکہ میں؟ بولے میں پہلوان ہوں. تو مکہ کے جتنے قیدی ہیں ان قیدیوں کو چھڑا کے لاؤں گا. مکہ میں مسلمان قیدی بھی تھے، میں چھڑا کے لاؤں گا. آپ نے اجازت دی تھی تو جاؤ. چنانچہ یہ مکہ مکرمہ کا سفر کرتے اور مکہ مکرمہ کا سفر کر کے وہ قیدیوں کو دیکھتے کہ قیدی کہاں ہے سب کچھ دیکھ داکھ کر وہ جو ہے قیدیوں کو چھڑا کر بھگا کر لے آتے. کئی قیدیوں کو چھڑوایا. اس زمانے میں قیدی جو ہے بھینس کی طرح باندھے جاتے تھے. بھینس باندھتے کمرے نہیں ہوتے تھے، باہر باندھ دیا. ان کو پتہ چلا کہ فلاں جگہ مسلمان قیدی ہے، سب کچھ سیٹنگ کر کے رات کو جاتے اور رسی رسی کاٹتے اور اس کا ہاتھ پکڑ کر مدینہ منورہ پہنچا دیتے. تو مدینہ والے خوش ہو جاتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوش ہو جاتے. کئی قیدیوں کو اب ایک مرتبہ گئے، یہ مرشد ابن مرشد ایک قیدی تھا، پہلوان تھا، زبردست پہلوان، اور اس کو نکالنا لانا، اس کو بھگانا جانے وہ اتنا وزنی تھا کہ اس کو اٹھا کے بھاگنا پڑے. پہلوان تو یہ بھی تھے لیکن اب اٹھا کے بھاگنا ایک تھے کہ بھی آدمی بھاگے وہ خود بھی دوسرا بھی بھاگے تو دونوں کا سپورٹ ہوتا ہے، ایک دوسرے کا سپورٹ کی وجہ سے بھاگتے رہتے ہیں. یہ تو معاملہ یہ ریورس کرنا تھا، یا یہ خود بھاری وزن کا اور مرشد ابن مرشد یہ بھی بھاری وزن کے. تو رات کو بیٹھے بیٹھے ساری پلاننگ کر رہے تھے. 14ویں رات کا چاندنا تھا اور وہ ساری سیٹنگ کر رہے تھے کہ کیسے اس کو نکالنا، کیسے کرنا، کیا نہیں کرنا. اتنے میں وہ اناق آ گئی. اناق میں وہ لڑکی تھی، وہ آ گئی. ارے مرشد تو یہاں؟ تو انہوں نے چھپایا، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں اس وجہ سے آیا ہوں، مسلمان ہو چکے تھے. تو پاس آ کے بیٹھ گئی. بہت دنوں کے بعد تیری میری ملاقات ہوئی ہے، بہت دنوں کے بعد، اور بہت دنوں کے بعد ملے، چل گھر چل تھوڑا آرام کرتے ہیں، یہ اناق نے کہا. تو مرشد نے کہا کہ نہیں بھی میں مسلمان ہو چکا ہوں، اب میرا تیرا کوئی غیر شرعی تعلق نہیں. تو اناق نامی عورت نے کہا چل گھر ورنہ پھنساؤں گی. پورا مکہ میری آواز سے واقف ہے، ایک آواز کروں گی مکہ والے تجھے ختم کریں گے. تو مرشد گھبرائے. انہوں نے کہا یار یہ ہے یہ خراب لڑکی اور پتہ نہیں کہ اعلان کرے گی تو میں تو پھنس جاؤں گا، اس کو کیا چھوڑاؤں، میرا مسئلہ ہو جائے گا. وہ جو ہے اس کو کیا چھوڑاؤں، میرا مسئلہ ہو جائے گا. تو یہ مرشد جو ہے بھاگی جان بچانے کے لیے. پیچھے پیچھے یہ لڑکی جو تھی اناقانی، اس نے حرم میں جا کر اعلان کیا وہ مرشد ابن مرشد آیا ہے اور وہ جو ہے یہ میرے ساتھ غلط کام کر رہا ہے، الگ لینا دینا کچھ نہیں. تو مکہ والے جو ہے وہ سب جاگے، اچھا مرشد ابن مرشد آیا ہے، یہاں سے بھاگ گیا ہے، پہلوان ہے، ڈھونڈو ڈھونڈو ڈھونڈو. تو مرشد ابن مرشد کہتے تھے میں اپنا پہلوانی کا کام جانتا تھا لیکن پہلوان میں کتنا دوڑنا، دبلا پتلا آدمی تیز بھاگتا ہے، لیکن میرا وزن اٹھاؤں اس کا تو سوال ہی نہیں ہے چھڑانے کا، اس آدمی کا تو چھڑانے کا سوال ہی نہیں ہے، میں میری جان بچا کے چلا. تو مرشد ابن مرشد کہتے تھے ایک غار میں جا کر میں چھپ گیا، رات کا وقت تھا اور غار میں جا کر چھپ گیا. یہ لوگ مکہ والے کوئی یہاں سے بھاگے، کوئی یہاں سے آئے، کوئی وہاں سے آئے، اور وہ غار میں بھی آئے لیکن غار کے اندر نہیں آئے، باہر کھڑے کھڑے باتیں کر رہے تھے کہ پتہ نہیں کہاں چلا گیا. اور سب نے مل کر وہاں استنجا اور پاخانہ پیشاب کیا، ساری بدبو، سارا استنجا، سارا پیشاب مجھ پر پڑا. میں اللہ سے کہنے لگا اللہ پاک کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، میں تو پاک ہو جاؤں گا، صاف ہو جاؤں گا، لیکن ان کے ہاتھوں میں مت دینا مجھ کو. سب یہ مکہ والے چلے گئے. میں باہر نکلا، کہیں کوئی کنواں تھا وہاں جا کر صاف ستھرا کیا، اپنے آپ کو ٹھیک ٹھاک کیا اور سارے مکہ والے سو گئے. اور سونے کے بعد مجھے ایک ہی ڈر
کہ مکہ میں اس کو چھڑوانا ہے، سمجھ گئے نا، پہلوان اس کو چھڑوانا ہے، لیکن ڈر یہ ہے کہ اناک نامی کو لڑکی کو پتہ چلا ہے میں مکہ میں ہوں، وہ کہیں نہ کہیں مجھے پکڑ لے گی تو اور مصیبت کھڑی ہو جائے گی۔ تو مرشد ابن مرشد کہتے تھے میں نے تھوڑا اپنا حلیہ بدلا، تھوڑی چادر بدلی، تھوڑا سا 1.5 روپیہ بنا اور بند کر دیا، تھوڑا چلنے کا ڈھنگ بدلی اور یہ بدلا، لاٹھی ہاتھ میں لی، اور جہاں وہ پہلوان تھا میں گیا، میں ہارا نہیں، پیچھے نہیں ہٹا۔ وہ اناک نامی عورت بھی چلی گئی، مکہ والے بھی چلے گئے، مرشد نہیں ملا، نہیں ملا، نہیں ملا، نہیں ملا، نہیں ملا۔ اور وہاں جا کر وہ پہلوان سے کہا کہ دیکھ بھائی تیرے لیے میں آیا ہوں، تیری رسی کاٹ رہا ہوں، لیکن اب یہ کہ تم دوڑے گا میرے ساتھ؟ تو اس نے کہا میں نہیں دوڑ سکتا، میرے پیٹ میں تکلیف ہے، ارے مرے اور مرے، سمجھے، میرے پیٹ میں تکلیف ہے، میں نہیں دوڑ سکتا، پاؤں میں تکلیف ہے۔ تو میں نے کہا اچھا مجھے کام جلدی کرنا ہے، وہ اناک کوئی پتہ نہ چلے، مشرکین مکہ کوئی پتہ نہ چلے، اور میں فوراً یہ کام بھی کروں، کام بھی سٹ کر کے لے جاؤں مدینہ، اور اس کو مدینہ منورہ لے جاؤں گا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہو جائیں گے۔ وہ اچھا کام کر کے آیا، بڑا آدمی لے کر آیا، تو وہ بھی معروف تھے پہلوانی کے اندر، اور آپ کہتے تھے کہ مجھے پہلوانوں کی بھی ضرورت ہے اپنے کام کے لیے۔ ہمارے یہاں نظام الدین میں جب بہت اختلاف ہوا، بہت پہلے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد عمارت کا مسئلہ چھڑا، یہ چھڑا وہ چھڑا، مولانا یوسف صاحب کا انتقال ہو گیا، تو حضرت شیخ سہارنپور سے آئے۔ اس زمانے میں امبیسڈر گاڑیاں چلتی تھیں، اور شیخ اپنے ساتھ گنڈوں کے لے کر آئے، اور نظام الدین کے دروازے پر شیخ بھی اترے اور وہ گنڈے بھی ساتھ اترے۔ تو کسی نے کہا حضرت آپ اپنے ساتھ گنڈوں کو لائے؟ شیخ نے کہا ہاں ہاں کبھی کبھی ابو جہل کی بھی ضرورت پڑتی ہے۔ یہ شیخ نے کہا کبھی کبھی ابو جہل کی بھی ضرورت پڑتی ہے، کیونکہ اس لیے لایا ہوں تاکہ تم گڑبڑ نہ کرو، ان کا چہرہ دیکھ کر خاموش ہو جائے۔ تو اب مرشد کہتے تھے میں نے اس کو کہا کہ بھائی تجھے چھڑانے کے لیے لایا ہوں، ساری سیٹنگ کر لوں گا، کھجورے بھی ساتھ ہیں، کھجورے کھا لے، تو بس تو میرے ساتھ دوڑ۔ اس نے کہا میں دوڑ نہیں سکتا، تو کہا تھا چل تو میرے کندھے پر بیٹھ تو سکتا ہے؟ میں بیٹھ بھی نہیں سکتا، اب تجھے کون بٹھائے میرے کندھے کے اوپر؟ اور یہ باتیں آہستہ آہستہ ہو رہی ہیں تاکہ کوئی مکہ والا کوئی سنے، لیکن مرشد ابن مرشد کی خبر کو اللہ نور سے منور فرمائے، انہوں نے جو ہے بہت ہمت کر کے اس کو کھجورے وجورے کھلائی، پانی پلایا، اور اس زمانے میں جو طاقت کی چیزیں بھی کھلائی، تو چل نہیں سکتا تو میرے کندھے پر بیٹھ جا۔ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ اپنے کندھے پر بٹھا کر لائے ہیں۔ اور جب مدینہ منورہ پہنچے تو خوشی ہوئی، ارے ماشاء اللہ مرشد نے تو بڑا کام کیا، سب کو لے کر آ گیا، دیکھیں اس کو لے کر آیا، اور بہت بہت قیدیوں کو چھڑایا مرشد نے۔ اور وانا پلانی اور لڑکی جو ہے اس نے مکہ میں بات پھیلانی شروع کی، وہ مکہ میں آئے تو قتل کر دینا، تو مرشد کہتے کہ میں آؤں گا ہی نہیں مکہ، میرا تو کام ہو گیا۔ لیکن دل میں محبت تھی، مرشد کے دل میں اناک کی محبت تھی، اور اناک کے دل میں ان کی محبت تھی، تو محبت جو ہے وہ چھپائی نہیں جاتی، تو کبھی نہ کبھی نکل آتی ہے۔ یہ تو ہو گیا مدینہ میں، ایک میں دو مرشد بھی آ گیا، وہ بھی آ گیا، یہ مرشد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کہا کہ حضرت ایک سوال کرنا ہے لیکن شرم آتی ہے۔ پوچھو کیا ہے؟ یہ کہ حضرت مجھے اجازت دے میں مکہ مکرمہ جاؤں اور اناک سے شادی کروں۔ یہ انہوں نے کہا بہت بھاگ یہاں سے، انہوں نے کوئی جواب نہیں، بھاگ یہاں سے، ایسا نہیں سوچنا۔ خیر دو تین دن کے بعد پھر آئے، بیٹھے آنکھیں نیچے، آپ نے فرمایا یہ چیزیں نہیں سوچتے، ایسا آپ اجازت دیں وہ مسلمان ہو جائے گی، اس
کے دل میں میری محبت بہت ہے، میرے دل میں اس کی محبت ہے، میں جا کر نکاح کر کے شادی کر کے لے آؤں یا مدینہ میں لاؤں۔ اب یہ بات نہیں کرتے، ڈانٹا حضور یہ بات نہیں کرتے کیا شادی کرنے سے مدینے میں لڑکیاں کم ہیں؟ بھائی مدینے میں لڑکیاں کم ہیں، کیوں چاہتا ہے کہ آسمان سے کوئی حور آوے؟ ایسا تھوڑی ہوتا ہے، تیسری مرتبہ پھر آئی حضور کے سامنے بیٹھتے، حضور مسکرائے، یہ بیچارہ یہ بار بار آتا ہے، انہوں نے کہا تھا رات کو نیند نہیں آتی، آج کا ڈاکٹر ہوتا تو سونے کی گولی کھا لیں گے، نیند کی گولی آتی ہے وہ کھا لیں نیند آ جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ رات کو نیند آتے، کروڑے بدلتا رہتا ہوں، ستارے گنتا رہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا تیرے بارے میں قرآن کی آیتیں نازل ہوئی ہیں، یہ جو بار بار آتا ہے قرآن کی آیتیں نازل ہوئی۔ پھر حضور نے سورہ نور کی آیتیں پڑھ کے سنائی، الزانیۃ لا ينکح الا زان و مشرک، الزانی لا ينکح الا زان و مشرک، یہ آیتیں نازل ہوئی ہیں، اس لیے وہ تو زانی ہے، اس کے ساتھ تیرا نکاح نہیں ہوگا۔ یہ آیتیں مرسل پہ نازل ہوئی، یہ سوچ مت۔ فتوے کے اعتبار سے اگر کوئی زانیہ ہے، کوئی زانی ہے، توبہ کر لے، اصلاح کر لے اپنی، تو نکاح ہو سکتا ہے، لیکن ان کے مرشد کے اوپر یہ آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ معاملہ ہوتا تھا تو حضور ان کو اپنے قریب بٹھاتے تھے۔ اس کیوں قریب بٹھاتے تھے؟ تاکہ جو اس کے دل میں سے اس کی محبت نکلے، حضور کی محبت آ گئی۔ پھر یہ قصہ آنا آپ کو پتہ چلا وہاں کہ بھئی ایسا ایسا ہوا ہے، یہ ہوا ہے، وہ ہوا ہے، تو وہ لمبی تفصیل ہے، کسی اور کو سنائیں گے انشاءاللہ۔ میں تو ابھی حضور کے اخلاق بتا رہا ہوں، ما زجرنی ما طردنی، کہ کبھی بھی حضور نے ڈانٹا نہیں، کبھی بھی برا بھلا نہیں کہا۔ حضرت جریر ابن عبداللہ یہ بہت خوبصورت تھے، اللہ تعالیٰ آپ کو لڑکے دے دے لڑکا تو اس کا نام جریر رکھنا اور اس کا نام تمیم رکھنا، یہ دونوں بہت خوبصورت تھے۔ حضرت عمر کہتے تھے یہ سنت کے یوسف ہیں۔ حضرت عمر نے کہا کہ جب بھی تم دونوں مسجد میں آؤ برقع پہن کے آؤ، تاکہ لڑکیاں تم پر عاشق نہ ہو۔ آرڈر تھا، برقع پہن کر مسجد میں آؤ تو نقاب ڈال کے آتے اور مسجد میں آ کر بھی نقاب اٹھا لیتے تھے۔ یہ شہزادے تھے یمن کے، جریر ابن عبداللہ، بڑے آدمی تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کمرے میں مشورہ کر رہے ہیں، چھوٹا سا کمرہ بھرا ہوا۔ حضور نے دیکھا کہ جریر آئے ہیں، مشرک ہے وہ، مسلمان نہیں ہے۔ حضور نے دیکھا جریر آئے ہیں، او ہو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے دیکھا اپنے کمرے، یہ جگہ دے دے، یہ جگہ دے دے، لیکن سب مل کر بیٹھے ہوئے، کسی کو اٹھانا مناسب نہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد چادر کی، وہ چادر حضور نے یوں پھینکی اور کہا جریر یہ چادر بچھاؤ اور بیٹھ جاؤ۔ تو جریر ابن عبداللہ نے وہ چادر لی، اپنے سینے سے لگائی، اپنے سر پہ رکھی، بوسا دیا، کہا کہ حضرت یہ چادر جو ہے اس پر میں بیٹھ نہیں سکتا، اس چادر کا درجہ تو میرا سر ہے۔ اور اسی جگہ انہوں نے کلمہ پڑھ لیا۔ یہ اخلاق اسی جگہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن گئے۔ پھر جب مجلس ختم ہوئی تو حضور نے بہت قریب کیا، بہت قریب کیا، پیار دیا۔ حضرت عائشہ کہتی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جریر ابن عبداللہ سے اتنی محبت کرتے تھے کہ اگر باندیاں کہتی کہ جا جریر، جا جریر، جریر آ گیا، جریر آ گیا، تو حضرت عائشہ کہتی تھی ہم بغیر کہے جو ہے برقع پہن لیتی تھی۔ تو حضور پوچھتے ہیں برقع کیوں پہن رہی؟ یہ کہتے تو جریر آ رہا ہے اور آپ تو اس کو بغیر کہے بلا لو گے۔ جب حضور سنتے کہ جریر آیا تو حضور کو اتنی محبت تھی، ارے جریر آ جاؤ، آ جاؤ، آ جاؤ، آ جاؤ، وہ آنے والے ہیں، اس سے اچھا پہلے سے برقع پہن لیں۔ بہت بڑے مالدار تھے،
ایک شہزادے تھے، بہت مالدار، بہت پیسہ تھا ان کے۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تنہائی میں بلایا اور کہا کہ دیکھ جریر، میں ہوں، تو ہے اور کوئی نہیں، مجھے کام کرانا ہے تجھ سے، لیکن کسی کو پتہ نہ چلے۔ وعدہ کرے گا یا تو جریر سے کہا۔ جریر نے کہا کہ تو وعدہ نہیں کر سکتا، کام کیسا ہے پہلے ہی بتاؤ۔ لیکن اصول بات تو یہ ہے کہ کام کیسا ہے، آپ کو اور پہاڑ یہاں سے اٹھا کر وہاں لے جاؤ، وہ میرے بس میں نہیں ہے۔ تو اس نے فرمایا ابھی کسی کو بتائے گا تو فتنہ ہو جائے گا، میں بتاؤں گا نہیں، لیکن کام کیا ہے یہ تو مجھے بتاؤ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کام یہ ہے کہ تو یمن کا شہزادہ ہے اور تیری وہاں پہنچ بہت ہے، اور یمن والوں نے کعبہ تیار کیا ہے، وہاں طواف کرتے ہیں، کعبہ تو ایک ہے مکہ مکرمہ میں، تو کوئی سیٹنگ ایسی کر کہ وہ کعبہ کو توڑ دے تاکہ لوگ سارے کے سارے مکہ سے جڑے، مرد آدھے وہاں جڑیں گے آدھے وہاں جڑیں گے، تو امت میں توڑ پیدا ہو۔ تو جریر بن عبداللہ نے کہا سوری میں نہیں کر سکتا۔ آپ نے تنہائی میں بات ہو رہی ہے، حدیث میں تو بات نہیں آئی، تو سوری حضرت میں نہیں کر سکتا۔ یہ کیوں نہیں کر سکتا؟ حضرت میں ڈرپوک ہوں، میں اونٹ پر بیٹھتے ہوئے گھوڑے پر بیٹھتے ہوئے بہت مجھے ڈر لگتی ہے کہیں گر نہ جاؤں کہیں گر نہ جاؤں۔ تو حضرت نے کہا اگر میں تیرے لیے دعا کر دوں تو جب میں ہاں دعا کر دو تو ٹھیک ہے۔ تو حضور نے دعا دی اللہم ثبت ہو وجعلہ ہادیا مہدیا، اے اللہ اسے گھوڑے پر تو جما دے، اسے ہادی بھی بنا مہدی بھی بنا۔ جب یہ دعا دی ان کی ہمت بڑھ گئی، جریر بن عبداللہ ان کی ہمت بڑھ گئی۔ تو حضرت میں اکیلا تو جاؤں گا نہیں، کچھ لوگوں کو جاؤں گا کہ کتنے لوگ چاہیے گا؟ 50 آدمی مجھے یہاں کے چاہیے۔ ایسے میری ٹیم تو وہاں ہے، میں تو شہزادہ ہوں، پیسہ بھی ہے مال بھی ہے سب ہے، وہ جتنے چھوکروں نے بنایا سب چھوکروں کو بھی جانتا ہوں، سب توڑ تاڑ کے انشاءاللہ آ جاؤں گا، لیکن 50 آدمی چاہیے۔ آپ نے فرمایا میں دوں تو لیتا ہے، تو فرمایا آپ مت دے، میں چھاٹوں گا، فلاں چاہیے فلاں چاہیے فلاں چاہیے فلاں چاہیے۔ کہ 50 لوگ گئے اور وہاں جا کر انہوں نے سارا وہ توڑا اور سب ٹھیک ٹھاک کر کے اعلان کر دیا کہ ایک ہی مکہ ہے، ایک ہی کعبہ ہے، اسی کی عبادت کرو، اسی کا طواف کرو اور کچھ نہیں۔ اور حضرت جریر کا چونکہ بڑے آدمی تھے تو انہوں نے لوگوں سے کہا، وہ 50 جو گئے تھے، کہ تم جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری دے دو، میں یہاں تھوڑا ٹھہر جاتا ہوں، بعد میں آؤں گا۔ وہ ٹیم آ گئی، حضور کو خوشخبری دی۔ حضرت جریر بعد میں آنے کا سوچ رہے تھے اور یمن میں ہی تھے کہ حضور کے انتقال کی خبر پہنچی، حضور کا انتقال ہو گیا۔ یہ حضور نے جو اپنی چادر دی نا، وہ چادر کی وجہ سے اللہ نے ایمان دے دیا ہوں، اور بن گئے جریر ابن عبداللہ البجلی۔ جریر ابن عبداللہ البجلی بہت اونچا مقام، بہت خوبصورت تھے، مالدار تھے، کئی لڑکیاں چاہتی تھی شادی کرنے کا، یہ قصے بھی لمبے ہیں، کئی لڑکیاں چاہتے تھے کہ نکاح ہو جائے ہمارے ساتھ، تو بہت بڑے آدمی ہیں جریر ابن عبداللہ البجلی، آخر تک زندہ رہے۔ حضور کے انتقال کے بعد دور صدیقی میں بھی رہے، دور فاروق میں بھی رہے، موت بھی ان کی عجیب ہوئی، لیکن حضور کے یہ اخلاق نے چادر نے ان کو رضی اللہ تعالیٰ نے بنا دیا۔ اور آج ہمارے یہاں کیا ہے، بد اخلاقی کی PhD کی ہے ہم نے، معمولی سا نمک اگر زیادہ پڑ جائے بیوی کی طرف سے، ارے تنا ہم جاؤ وضو چکلی ہم جاؤ وضو۔ میں مدینہ منورہ میں ہم جہاں اترتے ہیں کار سے، وہ بقی کے قریب اترتے ہیں، ہمارا جو ڈرائیور ہوتا ہے جو ساتھی ہوتا ہے بقی کے قریب اترتا ہے۔ تو میں جا رہا تھا حرم شریف، ایک مومنانی اور مومن دونوں جو ہے لڑتے لڑتے جا رہے تھے، میں نے پہچانا کیسے ان کو، گول برقعے سے،
बोल पर कैसे पहचान नहीं सकते। अब वो भी कुछ कहती थी, वो भी कुछ कहती थी, और पहचाने उनके सैंडल, उनके वो चप्पल होते हैं ना, समझ गए ना, खास किस्म के सिलेबर जा रहे थे वो। और जो है तो उस गुस्से में कह रहा है, जो अभड़ मैं तो मड़ी से तू ऊपर मत मड़ दे। तो वो क्या कह रही है, तमें मत मड़ जो, कोई न तो तुम्हारा अब दोनों। मैंने कहा यार उर्दू, अच्छा अरब भी सुन रहे हैं, अरब तो समझते नहीं, अरबी और तो सुन रही है, ये क्या दोनों लड़ाई क्या है क्या नहीं। मैं तो पहचान गया हमारी बिरादरी की। अब मैं जल्दी चलकर करीब जाकर मैंने कहा सलाम वालेकुम। अच्छा वालेकुम सलाम। अच्छा तो ये તમે લોકો આટલું જોર જોરથી બોલો છો, આ બધી બાજુનું છે। ઉમ્મહાતુલ મુમિનીન આખી ઉમ્મતનો તબકો કरीम તબકો मौजूद છે અને हुजूर होने से बहुत गलती थी जी ना, अल्लाह से माफ़ी मांगो। कोई लड़वा बल्ले नहीं था आया, वो तो सुलह करवा ऐसी आपने। तो उस ज़माने में मेरी किताब आई थी मोमिन का हथियार, शुरू में। तो मैंने कहा उर्दू पढ़ते आवड़ा से, वो आवड़ा से मलसा। तो मैंने दोनों को किताब दी, दोनों को तस्वीर दी और कहा कि अब जो है तुम्हें लड़ा जो मत ना मलसा ना लड़ाइए, तो मुसाफा कर मैं जाना। दोनों को वहाँ खड़ा रह के मुसाफा करा। देखो तुम्हें बे मुसाफा करशो ना, तो नबी साहब ने कीधुं से मियाँ बीवी मोहब्बत थी मुसाफो करे ने तो बेओना આગળ જોઈતી બધા ગુના અલ્લાહ માફ કરી નાખે છે। મોલસા પૂછે અને માફી માંગો, એ ભાઈ માફ કરજો હો, એ તમે માફ કરજો હો, હવે બે જણા એકબીજાના અમે તાચે ના હો। कालेडा की साइड कहते कालेडा। तो अंतर बे जने एक बेना तो हमें तक मियाँ बीवी एक दूसरे की तरफ देखकर हंसेंगे तो अल्लाह भी हंसता है। मैंने कहा आप दोनों एक दूसरे की तरफ देख कर हंसो तो दोनों हंसे। देखो मोहन को तो कराव तो न थे बताना मुझे मोहन को कराऊ, ये तो कमरा में चेंज कर जो मोहन को, अब लड़ा जो मत। वो मिलते हैं मुझे सब हेड़ा से खातू मोहन साहब तारती इतनी मोहब्बत थी जी कि मारा बगैर ये न थे रहती અને ના વગર હું ન थे रहता। ये तो तमें आता था हमारा तो तलाक पर बैठो तुम आपको। फिर एक दूसरी ममनोनी का किस्सा, 5 ममनोनियाँ थी। कितनी भाई? 5। अब वो जा रही है, मैं पीछे में जो जा रहा हूँ, तो वहाँ वो जो बोतलें होती है ना बहुत खूबसूरत होती है, अलिए अलिए अभड़ अभड़ आ बोतल इतनी हारी से कि આપણો ઓના અંદર મરચું ભરશું, ઓના અંદર નમક ભરશું। अब पहुँच से तो तू एक ले ले, तू एक ले ले, और डाल दिया। फिर आगे बढ़े तो वहाँ उससे ज़्यादा खूबसूरत बोतलें वो तो फेंक देते हैं ना, वो मिली अल्लाह आते ना दी हरी से, उसको फेंका और फिर दूसरी दी। फिर आगे चल कर और मैं सारा मंजर देख रहा। मैंने करीब में जाकर कहा सलाम वालेकुम भैया તમારો ગોમનો શું ચ્યા ગોમના છો ભાઈ? બુડી औरत ये कहेगी ચ્યા ગોમના છો? वो तो गठोमन પેલા મૌલાના ઇમુસ સાહેબ રસે ગોમ, એ હું જ મૌલાના ઇમુસ સાહેબ છું। આવો રસ્તામાં ત્યાં બોલતો ને તો આવી બોલતો તો બહુ મળશે। તમે હરમ મુજે ઇબાદત કરો, હરમ મુજે ઇબાદત કરો। તમે આવી બોલતો તો તમે રસ્તે હેડते बैठते बात फेंक देते हैं हरम। आज का मेरा मजमून सिर्फ 2 बातें हैं, दिल की सफाई और अच्छे अखलाक। आप अच्छे अखलाक जो है गैरों के साथ भी वर्तमान यूसुफ रहमतुल्लाह ने फरमाते थे कि हमारे जमात के काम करने वाले अच्छे अखलाक के साथ रहेंगे और दिल की सफाई के साथ रहेंगे तो हमारे इस मुल्क में अल्लाह ताला हिदायत को आम कर देगा। और कहते और किस्सा भी हुआ, लोगों ने आकर मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह से कहा कि कुछ लोग ऐसे हैं जो आते हैं हज़रत निज़ामुद्दीन की कब्र पर और खाना यहाँ खाते हैं मरकज़ में। तो मौलाना ने कहा मना मत करना, मना मत करना। दूसरे दिन भी वो लोग आ गए, हजरत ये दूसरे दिन भी आए, ठहरे वहाँ, यानी हजरत निज़ामुद्दीन कब्र पर आए हैं और खाना यहाँ खाते हैं, मना मत करना। 3 दिन तक मौलाना ने मना नहीं किया। फिर 3 दिन के बाद जब वो आए तो हजरत गए उनके पास, यूँ कहा माशाअल्लाह 3 दिन से आप लोग आ रहे हो, मुझे बहुत खुशी हुई। फिर फरमाया कि मेहमान 3 दिन का होता है, लेकिन मैं आपको दावत देता हूँ रोज़ाना आना। ये मौलाना ने कहा रोज़ाना आना।
اور میرے دسترخوان پہ کھانا کھانا، اور میں اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں، کچھ وقت ہمیں بھی دے دو۔ مولانا کی تشکیل پر وہیں سے 3 چلے روانہ ہو گئے، اور حضرت منع کرتے تو آواز ہونا ایسا کہتے تو وہ کہتے بھائی آپ لوگ ٹھیک نہیں، یہ اخلاق پر مسلمان ہوئے، وہ مسلمان نہیں، وہ اخلاق پر جو ہے دعوت کے کام میں لگے، اور اب تک جو ہے کام کر رہے ہیں الحمدللہ۔ اس لیے اخلاق مکہ والوں کے ساتھ حضور نے اخلاق برتے، مدینہ والوں کے ساتھ حضور نے اخلاق برتے، یہاں تک کہ یہ وہ جو عورت تھی جسے رنڈی میں حضور نے کھانا دیا وہ مسلمان ہو گئی، رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن گئی۔ اس قسم کے سینکڑوں قصے آپ کو حدیثوں میں ملیں گے، ایک قسم سینکڑوں۔ ثمامہ ابن اسال کے ساتھ حضور نے اخلاق برتے، طائف والوں کے ساتھ حضور نے اخلاق برتے، حالانکہ طائف والوں نے حضور کو کتنی تکلیف دی تھی۔ ہرمزان کے ساتھ حضرت عمر نے اخلاق برتے۔ ہرمزان بڑا خطرناک آدمی تھا، بہت مسلمان شہید ہوئے، بہت مسلمان۔ حضرت عمر نے کہا جہاں پاؤ قتل کرو۔ آج بھی ایران جاؤ، ایران جانا ہوا ہے آپ لوگوں کا، کبھی آپ جاؤ تو دیکھنا بڑے بڑے مال جو ہے ایران میں، اس میں لکھا ہے ہرمزان اسٹیشن، ہرمزان مال، اب تک اس کے نام کو زندہ رکھا ہے ان لوگوں نے۔ اتنا بڑا آدمی تھا، سپہ سالار تھا، سپہ سالار حضرت عمر کے زمانے میں۔ اتفاق تھا وہ پکڑا گیا، پکڑا تو نہیں تھا لیکن اتفاق تھا وہ پکڑا گیا۔ ہر عروج کا زوال ہوتا ہے نا، لکل عروج زوال، وہ جب پکڑا گیا مدینہ میں لائے حضرت عمر کے بعد، حضرت عمر نے کہا ارے وانٹیڈ آدمی بہت آسانی کے ساتھ ہمارے ہاتھ میں آ گیا۔ حضرت عمر نے کہا قتل کرو اس کو، تو بعض صحابہ نے کہا نہیں ایسے قتل مت کرو، سب کے سامنے قتل کرو۔ تو وقت مقرر ہوا، کل 11 بجے بقی اور مسجد نبوی کے درمیان میں ہرمزان کو مارا جائے گا، سارے لوگ آ جانا۔ مدینہ منورہ میں عید، کاہے کی عید؟ باپ کا قاتل پکڑا گیا، بھائی کا قاتل پکڑا گیا، شوہر کا قاتل پکڑا گیا، اور کل اس کی گردن اڑائی جائے گی۔ تو مدینہ کی عورتیں، مدینہ کے بچے، قرب جوار کے لوگ وہ سب آ گئے دیکھنے کے لیے کہ بدماش ہے کون۔ اور حضرت عمر جو اپنے تخت پر بیٹھے ہوئے جلاد کو حکم دیا قتل کر۔ تو حضرت رمضان نے کیا کہا؟ میری ایک بات تو سنیے آپ، بتاؤ۔ فرمایا بھائی میں مر رہا ہوں تو کم سے کم مجھے پوچھو تو صحیح تمہاری خواہش کیا ہے۔ تو حضرت عمر نے کہا بتاؤ تمہاری خواہش کیا ہے، بتاؤ۔ تو دیکھو مجھے پانی پینا ہے۔ حضرت عمر نے کہا بس پانی لاؤ بھائی۔ ایک صحابی پانی لے کر آئے کاسے میں بڑے پیالے، ہرمزان کو دیا، حضرت عمر نے خود نے دیا، اور صحابی نے لا کر حضرت عمر کو دیا، اور حضرت عمر نے خود نے دیا۔ تیری خواہش ہے پانی پینے کی، یہ پانی پی۔ اس نے جو ہے پانی ہاتھ میں لیا، ہاتھ یوں کاپنے لگے موت کے ڈر کی وجہ سے۔ حضرت عمر نے کہا گھبرا مت، جب تک تو یہ پانی نہیں پیے گا ہم تجھے قتل نہیں کریں گے۔ کیا کہا حضرت عمر نے؟ گھبرا مت، لا تخف لا تحزن، غم مت کر، ٹینشن مت لے، جب تک تو یہ پانی نہیں پیے گا ہم تجھے قتل نہیں کریں گے۔ جب حضرت عمر نے یہ کہا تو اس نے سب کے سامنے پانی پھینک دیا اور کہا میں پانی پی نہیں سکتا، آپ مجھے مار نہیں سکتے۔ معیوب ہے، میں پانی پی نہیں سکتا، پانی پھینک دیا اس نے، آپ مجھے مار نہیں سکتے۔ حضرت عمر نے کہا میں پھنسا۔ حضرت عمر قریب علی کھڑے تھے، حضرت علی سے پوچھا بھی کہ حضرت علی نے کہا یہ صحیح کہہ رہا ہے، اب نہیں مار سکتے۔ آپ نے یہ کہا جب تک تو یہ پانی نہیں پیے گا، یہ پانی صرف پانی کہتے ہیں نا، تو راستہ کھلا ہوا تھا۔ آپ نے کہا جب تک تو یہ پانی ہاد الماء کا جملہ کہا ہے، ہم تجھے نہیں ماریں گے، یہ پانی نہیں پی رہا ہے، پھینک دیا اس نے۔
حضرت عمر سارے صحابہ تھے، سب کے سامنے کہا بھی کیا کروں؟ کہا اسے نہیں مار سکتا، جیل میں ڈال دو، تو بات الگ ہے، در بدر کر دو، بھیج دو، یہ کرو، لیکن مار نہیں سکتا۔ امن دے دیا ہم نے، اور امیر المومنین نے امن دیا۔ بڑا آدمی جو امن دے گا تو اس کی بڑائی کا بھی اعتبار ہوگا۔ حضرت عمر نے جلاد سے کہا کہ تلوار پہن میں ڈال دو، اور اس کے ہاتھ میں جیسے رسیاں وغیرہ بندھی ہوئی تھی، کڑے بندھے ہوئے تھے، چھوڑ دو، اور حضرت سے کہا کہ آپ آزاد ہو، مدینہ میں آپ کو کوئی نہیں مارے گا، یہ قتل نہیں کرے گا۔ یہ اخلاق دیکھ کر، یہ معاشرہ دیکھ کر مسلمان ہوا ہے۔ ہرمزان رضی اللہ تعالیٰ صحابی تو تھا نہیں، وہ تھا تابعی تھا، یہ اخلاق مسلمانوں کو، اس پر ایران کے اندر دھمال مچی کہ ان کے اتنے اونچے اخلاق ہیں۔ اس لیے دو باتیں ہمیشہ یاد رکھنا، کامیابیاں چاہیے، دل صاف رکھو اور اچھے اخلاق برتو، غیروں کے ساتھ بھی اچھے اخلاق برتو، اچھوں کے ساتھ بھی اچھے اخلاق برتو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی سکھایا ہے، آج ہم نے یہی نہیں سیکھا۔ نماز بڑسی لوبی جوڑا فرشتو ہے، اور اندر سے جو تو شیطان ہے۔ مکہ مکرمہ میں بیان کے لیے گیا، عربوں میں ہمارا بیان تھا مکہ مکرمہ میں، تو عرب وہاں مکہ مکرمہ کا جو بیان ہوتا ہے مغرب بعد ہوتا ہے، نہیں مغرب بعد نہیں، عشاء بعد ہوتا ہے، اور وہ ایسا ہوتا ہے کہ یہ لوگ ایک ہال لے لیتے ہیں، اور ہال کے اندر ایک طرف عورتیں ہوتی ہیں، ایک طرف مرد ہوتے ہیں، کھانا وغیرہ کا آرڈر ہوتا ہے سب۔ مندی جانتے ہیں، مندی پکواتے ہیں، وہاں کا خاص کھانا ہوتا ہے۔ سلیق پکواتے ہیں، یہ وہاں کا خاص کھانا ہوتا ہے، سلیق۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور ہم جب بیٹھتے تھے دسترخوان پر، سلیق آتا تھا تو ابا کہتے تھے بیٹا یونس میری بہت تمنا ہے کہ میرے سارے بیٹے بیٹیاں یہ سلیق کھانا، یہ کہتے تھے میرا ابا۔ آج اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے بہت سلیق کھلائی ہے لوگوں کو۔ تو وہاں عشاء بعد پھر بیان ہوتا ہے ہمارا، بیان کے بعد تشکیلیں ہوتی ہیں، تشکیلوں کے بعد دعا ہوتی ہے، دعا کے بعد پھر جو ہے کھانے وغیرہ بیٹھتے ہیں۔ میں کار میں بیٹھا اور ایک عورت کا میسج آیا، اور اس نے اپنے شوہر کا فوٹو بھیجا، کہا آپ بیان کے لیے جا رہے ہو، میرا شوہر جو ہے وہ بھی آپ کے سامنے بیٹھے گا، ایسا امامہ ہے، ایسی گھڑی ہے، ایسی انگوٹھی ہے، سمجھ گئے نا، اور ایسا بھی ہاتھ میں ہے، اور یہ ہے اور وہ ہے، اور سرما بھی بہت اچھا لگایا ہے، ایسا لگے گا جبریل کا بڑا بھائی ہے۔ لیکن حضرت میں آپ سے اتنا کہتی ہوں، آپ کے یہاں جب مرکز نظام الدین میں آتا ہے تو جبریل کا بڑا بھائی دکھتا ہے، سارے اکابرین اس سے خوش ہوتے ہیں، کہتے ہیں کتنا اچھا ہے، کتنا اچھا ہے، لیکن میرے پاس جب آتا ہے نا تو ابلیس کا بڑا بھائی ہوتا ہے۔ یہ عورت نے مجھے میسج کیا تھا، عبداللہ لہیانی یہ ہمارا حافظ معاذ ہے وہاں کا، عبداللہ لہیانی سارا کام جیسا حافظ معاذ سارا کام یہاں کا ہمارا دیکھتے ہیں۔ وہ حافظ معاذ میں نے اس کو کہا، گاڑی چلا رہا تھا، میں نے کہا یہ کون ہے؟ آدھا شیطان، عبداللہ لہیانی نے کہا آدھا شیطان، یہ شیطان ہے بہت بڑا۔ میں نے کہا تم لوگ بھیجتے کیوں ہمارے یہاں؟ بولے کہ حضرت ہم نہیں بھیجتے، یہ ٹکٹ لے کر خود آ جاتے ہیں، کیونکہ تبلیغ میں کھانا بھی ملتا ہے، پکنک بھی ہوتی ہے، ان کو تو اچھا ہے، ہم نہیں بھیجتے مشورے سے ان کو، یہ تو خود جو ہے آ جاتا ہے، اور وہاں کے بعد اکابرین ان کو تھوڑا ہدیہ دے دیتا ہے تو تشکیل ہو جاتی ہے۔ میں نے کہا بھائی ایسے لوگوں کو مت بھیجو، تم بھیجو جماعت بنا کے بھیجو تو جماعت کی تشکیل ہو، ایک آدمی کیا کرے گا؟ ہم گئے وہاں، بیان شروع کیا، سامنے بیٹھا ہوا تو میں نے اس کو بلایا، میں نے کہا بھائی تو نظام الدین مت آنا، اب تو نظام الدین آئے گا میں مشورے بات رکھوں گا، تو گڑبڑ ہے، تیری زندگی ٹھیک نہیں ہے۔ تو اس نے کہا کہ شیخ آج سے توبہ، میں نے کہا آئے گا، چونکہ نظام الدین میں ہم رہتے تھے اس وقت میں، آج سے 15-20 سال پہلے کی بات ہے، ابا بھی زندہ تھے ہمارے، تو میں نے کہا میرے ابا سے بھی کہوں گا، حضرت جی سے بھی کہوں گا کہ یہ ایسا ہے، اس کی بھی بیوی کو خرچہ نہیں دے رہے جماعت میں نکل جاوے، بچوں کا خیال نہیں رکھے جماعت میں نکل جاوے۔ میں نے کہا میں ایسا کام نہیں کرنا۔ تو آپ حضرات سے میں کہتا ہوں دعوت اور تبلیغ کا کام سدا بہار ہے، اس سے بڑا کام کوئی نہیں۔ ایک پوائنٹ ذہن میں رکھنا، دین کے جتنے کام ہیں سب محدود ہیں،
مدارس محدود. کتنے مدارس بناؤ گے آپ؟ 5 مدرسے، 10 مدرسے، کروڑ مدارس نہیں بنا سکتے. ان کا خرچہ کیسے کرے گا آدمی؟ مکاتب محدود، خانقاہیں محدود. دعوت و تبلیغ کا کام ایسا ہے جو غیر محدود ہے، سمندر کی طرح. ہر جگہ جماعتیں بھیج دو آپ، ہر جگہ جو ہے جماعتیں جا کر کام کریں گے. لیکن اب ہم شرط لگاتے ہیں دعوت و تبلیغ کا کام کرے صفات کے ساتھ کرے، ہمارے اخلاق اچھے. پھر ابا فرماتے تھے کہ 3 دن کے لیے ہمارے ساتھ آدمی نکلتا تھا پہلے. یہ ابا کہتے تھے. ایک بہت بڑا ڈاکو تھا، عبد القادر نام تھا. 3 دن کے لیے ہم نے نکالا، منگلی کندوری مسجد میں رکھا اور 3 دن تک تعلیم کے حلقوں میں بٹھایا. میں نے اصحاب کہف کا بیان کیا. ابا کہتے تھے رات کو میں نے دیکھا کہ ایک جگہ سے رونے کی آواز آ رہی ہے. میں نے مجھے کون رو رہا؟ منگلی کندوری مسجد چھوٹی سی تھی. میں آہستہ آہستہ اس کے قریب میں گیا تو دیکھا تو وہ ڈاکو تھا اور دعا کیا مانگ رہا تھا؟ اے اللہ، یہ تبلیغ والوں کی مثال اہل کہف کی ہے اور میری مثال اس کتے جیسی ہے جو اہل کہف کے ساتھ چلا تھا. اے اللہ، اس کتے کے لیے تو نے جنت کا وعدہ کیا ہے، مجھ کتے کو بھی جنت میں داخل کر دے. وہ رو رہا تھا. تو میرے ابا فرماتے تھے اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے کہ میں بھی آہستہ آہستہ آمین کہہ رہا تھا اور میں اللہ سے کہہ رہا تھا کہ اللہ تیرے رحمت کی بارش اس کے اوپر برس رہی ہے، کچھ قطرے مجھ پر بھی ڈال دینا. بولے اتنا بڑا اللہ والا بنا، یہ دعوت کے کام کی برکت. لیکن صفات کے ساتھ. پکنک نہیں، پکنک کے لیے جاؤ گے تو اللہ لکھ دے گا اس نے پکنک کی. صفات کے ساتھ جاؤ گے تو کام کرو گے، جا کر کام کرو. ابا فرماتے تھے. اب میں ایک قصہ کا اگر بات ختم کروں، ہمارے مولانا سید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنا ہوگا، بہت پرانے ہمارے ساتھ. ہماری جماعت 1.5 سال کے لیے نکلی. ہم 5 آدمی تھے. ہم 3 مومن تھے. 3 مومن جو ہے وہ زندہ ہیں. ایک بنگال کے تھے، ان کا انتقال ہوا، اور ایک یو پی کے تھے، وہ زندہ ہیں. کوئی عمارت کی طرف ہے، کوئی شورا کی طرف. یہ مسئلہ ہماری جماعت تھی. تو مولانا حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا بھائی 1.5 سال کے لیے مولوی یونس کی جماعت جا رہی ہے تو ان کے سامنے کوئی روانگی کی بات کرے، جماعت کی روانگی کی بات. تو حضرت نے کہا بھائی ہماری رائے یہ ہے مولانا سعید خان صاحب روانگی کی بات کریں اور 11:30 بجے سب جمع ہو جائیں، وہ روانگی کی بات کریں، پھر اس کے بعد ہم سارے کے سارے حرم شریف چلے جائیں. حرم قریب ہوتا تھا مسجد نور کے، پیدل جاتے تھے، ہم بھی پیدل جاتے تھے اس وقت، اور ہم سب بیٹھیں گے. حضرت نے فیصلہ کیا پھر مولوی یونس کی جماعت جا رہی ہے 1.5 سال کے لیے، تو مولوی عمر بھی بیٹھیں گے، میں بھی بیٹھوں گا، حاجی عبدالوہاب بھی بیٹھیں گے، سب بیٹھیں گے اور روانگی کی بات کریں گے مولانا سعید خان صاحب. خیر ہماری جماعت بیٹھ گئی. حضرت جی داہنی طرف بیٹھے ٹیک لگا کر، والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے بائیں طرف بیٹھے، ان کی تھیلی لے کر، تھیلی ساتھ رہتی تھی ہم لوگ کے. بھائی عبدالوہاب تھے وہ ایک طرف بیٹھے، سارے کے سارے بیٹھے. مولانا سعید خان صاحب کرسی پر بیٹھے. اب انہوں نے روانگی کی بات 2 منٹ کی. کتنے منٹ کی بھائی؟ 1 گھنٹے کی نہیں، 2 منٹ کی. اور کیا کہا؟ مولوی یونس، تھوڑا ناک میں بولتے تھے، مولوی یونس تمہاری جماعت اللہ کے راستے میں جا رہی ہے، 1.5 سال کے لیے جا رہی ہے، بہت مبارک، بہت مبارک. لیکن دیکھیو جماعت میں خوب کھانا، خوب سونا، خوب پینا. یہ روانگی کی بات کر رہے ہیں. کس کے سامنے کر رہے ہیں؟ سارے بڑوں کے سامنے. یہ حضرت جی بیٹھے ہیں، میرے والد بیٹھے ہیں، حاجی عبدالوہاب بیٹھے ہیں، یہ تو بڑے لوگ تھے سب. یہ کہ خوب کھائیو، خوب پیو، خوب سوئیو، ایک کام مت کیجیو. 3 مرتبہ یہ کہا، خوب کھائیو، خوب پیو، خوب سوئیو، ایک کام مت کیجیو. تو حضرت جی بولے ہاں بھائی ایک کام نہیں کرنا ہے. وہ کون سا کام ہے جو نہیں کرنا ہے؟ حضرت جی کی آواز تھوڑی بھاری تھی. وہ کون سا کام ہے جو نہیں کرنا ہے، اس کی وضاحت ہو جائے. سارے کے سارے پرانے بیٹھے ہیں،
تو مولانا سید خاتم نے پھر جملہ کہا، مولوی یونس خوب کھائیو، خوب پیجیو، خوب سوئیو، ایک کام مت کیجیو، اور وہ کام جو نہیں کرنا ہے آپس میں لڑیو مت۔ یہ بات کی اگر تم ملک میں جا کے لڑو گے تو وہاں لڑائی کو پھیلا کیا ہوگی، اور ملک میں جا کر محبتوں سے کام کرو گے تو محبتیں پھیلا کیا ہوگی۔ حضور نے محبت پھیلانے والا بنایا ہے، لڑائی پھیلانے والا نہیں بنایا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یہ روانگی کی بات ہوگی۔ حضرت جی نے کہا بالکل سچ کہا مولوی سعید خان صاحب، بالکل سچ کہا۔ یہ میرے بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ ہمارے میں یہاں مہندی والی مسجد میں ہوتا ہوں تو جماعت آتی ہے بیچاری، وہ کہتی ہے کہ نصیحت میں یہی نصیحت کرتا ہوں کہ جتنا کھانا ہے کھانا، جتنا پینا ہے پینا، لڑنا مت، لڑو گے تو تم لڑائی پھیلا کیا ہوگا۔ پھر لوگ ایک تصویر ہدیہ دے دیتا ہوں، جاندار شاندار مالدار، تو کرو گے کام بھائی صفات کے ساتھ۔ اور دو نصیحتیں یاد رہی، اخلاق اور دل کی صفائی۔ اب آپ کو ایک ہدیہ دیتا ہوں، قبول کرو گے گٹھامن والوں؟ یہ میرا ہدیہ جاندار شاندار مالدار دیندار، چار نام ہے، جاندار شاندار مالدار دیندار۔ زندگی بھر 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈال، 313 مرتبہ درود شریف پڑھنے کی عادت ڈال، 313 مرتبہ استغفار پڑھنے کی عادت ڈال۔ درود شریف نماز والا پڑھنا ضروری نہیں ہے، شوق والا، اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی محمد چل جائے گا۔ استغفار بھی لمبا چوڑا پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اے اللہ مجھے معاف کر دے، اے اللہ مجھے معاف کر دے، اے اللہ مجھے معاف کر دے، بہت آسانی سے ہو جائے گا۔ اور سورہ اخلاص تو آدھی نہیں پڑھ سکتے، وہ تو پوری پڑھنی پڑے گی۔ آپ یہ تین کام اگر آپ نے کر لیے تو انشاءاللہ قیامت تک کی آپ کے آنے والی نسلوں میں اللہ تعالیٰ کوئی فقیر نہیں بنائے گا اور کوئی بے نمازی نہیں بنائے گا، دین اللہ داخل کر دے گا۔ کرو گے انشاءاللہ؟ 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو تو جنت میں ایک محل تیار ہو جاتا ہے۔ 313 مرتبہ پڑھو گے تو کتنے محل تیار ہوں گے؟ ٹھیک نہیں لگتی، تو کوئی آتا ہے دے دیتے ہیں کسی۔ 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو گے تو جنت میں ایک محل تیار۔ 20 مرتبہ پڑھو گے تو 30 مرتبہ پڑھو گے تو، اور 40 مرتبہ پڑھو گے تو بن گیا محل تیار۔ اور کوئی انکم ٹیکس والا فون کرے گا نہیں۔ آپ یہاں گٹھامن میں کوئی پراپرٹی لے لو بڑی، تو انکم ٹیکس والے فون کرتے نہیں کرتے، اپنے گنڈے لوگ بھی پیچھے پڑتے نہیں پڑتے، شکایت کرنے والے بھی ہوتے ہیں نہیں ہوتے، اور کوئی الیکٹرک بل بھرنا نہیں ہے، کچھ نہیں کرنا۔ تو روزانہ محل بناؤ۔ گٹھامن میں پالمپور میں بہت پراپرٹیاں بنا لی، اب جنت میں پراپرٹی بناؤ گے انشاءاللہ۔ اس لیے میری اس نصیحت پر عمل کرو۔ میں کئی دنوں سے اس علاقے سے کہہ رہا ہوں، میں نے پالمپور سے شروع کیا۔ ہمارا پالمپور کا جو علاقہ ہے، بناس کاٹا ہو کہ مہسانہ ہو، یہ ماشاءاللہ بہت اچھا ہے۔ لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں ہمیں ہجرت کرنی ہے، میں کہتا ہوں مکہ مدینہ کے بعد ہمارے علاقے میں آ جاؤ، ہمارے علاقے میں تو ہجرت کر کے آ جاؤ، بچوں کا پڑھنے کا بھی ہو جائے گا، بچیوں کا پڑھنے کا بھی ہو جائے گا، کسی ممنوعوں سے شادی کر لو۔ وہ فرشی حوریں ہوتی ہیں ہماری ممنوعیاں، فرشی حوریں۔ پاکستان والوں کو نہیں کہتا، میں نے کہا تم فرشی حوریں نہیں ہو، وہ تو خود ہمیں کہتی ہے حرم میں، ہم تو ہمارے شوہروں کو بہت نچاتی ہیں، مجھے حرم میں ملتی ہے نا، ہمارے شوہروں کو ہم بہت نچاتی ہیں۔ نہیں، میں نے کہا ہمارے فرشی حوریں بیچاری خدمت کرے گی، یہ کرے گی، وہ کرے گی۔ اب تھوڑا بہت اونچ نیچ تو ہوتی ہے، کپڑے تو ہر جگہ کالے ہوتے ہیں نا بھائی، ارے بتاؤ تو صحیح ہے۔ اس لیے میری 3 نصیحت پر عمل کرو گے۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک بات کہتے تھے، ارے یونس رات کو نیند نہیں آوے نا تو 5-6 محل بنا دینے کی، یعنی 50-60 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لینے کا تو محل بھی بن گیا اپنا اور نیند بھی آ جائے گی۔ تو آپ لوگ بھی کرو گے انشاءاللہ؟ 313 مرتبہ سورہ اخلاص، 313 مرتبہ درود شریف، 313 مرتبہ استغفار، یہ تو ہو گیا۔ اب دعوت کا کام ہمارا سدا بہار ہے۔
سب سے زیادہ ہماری جماعتیں ہمیں ملی مہسانہ سے. حالانکہ مہسانہ میں کام تھا نہیں، لیکن اب جو گئے تو سارا قرب و جوار سے لوگ آئے تھے. مسجد کا جماعتیں لکھوائی انہوں نے، ہماری مسجد سے ایک جماعت، ہماری مسجد سے ایک جماعت، ہمارے گاؤں سے ایک جماعت. تو آپ حضرات سے درخواست کرتا ہوں کہ ابھی کون تیار ہے اللہ کے راستے میں جانے کے لیے؟ جلدی جلدی نام لکھاؤ، اور صفات سے کام کرنا ہے انشاءاللہ. نام لکھاؤ. کب ہے تشکیل مولانا؟ ابھی جماعت بن رہی ہے لوگ، بہت اچھا ماشاء اللہ. بتاؤ کون تیار ہے؟ نیت کرو انشاءاللہ 4 مہینے لگائیں گے ہم سب ہیں. سب نیت کرو 4 مہینے لگائیں گے انشاءاللہ. فرماتے تھے ہماری جماعتوں کی اگر نصرت کرو گے اس آدمی کو اللہ کبھی محروم نہیں کرے گا. کھانا کھلاؤ، جو مشرف سے تکلیف ہو، کار دے دو اپنی، کوئی پہنچانا ہے پہنچا دو. اتنی بھی خدمت کرو گے تو انشاءاللہ اللہ اجر دے گا. کرو گے انشاءاللہ. اور یہ میرے 3 وظیفے یاد رہیں گے بھائی، 313 313 313. اب یہ میری تصویر ہے جاندار شاندار مالدار، جن کو دے دیتا ہوں میں ہمارے بھائی. بھائی اپنے گھروں پر جا کر مشورہ کرے یہ جماعت ہمیں جلدی روانہ کرنی. اور ایک اعلان یہ ہے کہ جن کے 4 مہینے لگے ہوئے ہیں، پھر ہاتھ تو اونچے کرو بھائی کس کے لگے ہوئے ہیں. کل عشاء کی نماز جو ہے نا یہاں پر پڑھے، اس میں بیٹھ لیں. بھائی ایک اعلان اور ہے. كما أنت أهل فصل وسلم على سيدنا محمد كما أنت أهل وفعل بنا ما أنت أهل فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے خطاؤں سے درگزر فرما. اے اللہ ہمارے گاؤں گٹھامن کو قبول فرما، یہاں کے مردوں کو قبول فرما، یہاں کی عورتوں کو قبول فرما، یہاں کے بچوں کو قبول فرما. اے اللہ سب جتنے جمع ہوئے تو سب کو قبول فرما. اے اللہ میری تشکیل پر جو روزانہ 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے اور 313 مرتبہ درود شریف پڑھے اور 313 مرتبہ استغفار پڑھے، اے اللہ اس کی ساری دعاؤں کو قبول فرما اور اس کے سارے جائز مرادوں کو پوری فرما. اے اللہ ہم تجھ سے معافی مانگتے ہیں، پانی مانگتے ہیں، بہترین برکت والا پانی تو ہمیں عطا فرما. جتنے ہمارے بوڑھے مرحوم دنیا سے چلے گئے ان کے قبروں کو تو نور سے منور فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، در بٹو آرام نصیب فرما، ان کے ہڈی ہڈی کو جنت نصیب فرما اور اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق.